بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایک جانب تو لندن میں نواز شریف نے ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے اور اس اجلاس میں ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے، وہ فیصلہ جو بڑے عرصے سے پھنسا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اب باضابطہ طور پر لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے گی اور ایسا ڈرامہ رچایا جائے گا کہ سب کچھ نیچرل لگے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے پیچھے کون ہے اور 4 ریٹائرڈ جنرلوں کی کہانی کیا ہے، اس حوالے سے GHQ نے ذرائع سے خبر دے دی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہیں۔ TLP اور حکومت کے درمیان بھی معاملات طے پا چکے ہیں۔ اسلام آباد میں TLP کے رہنما شفیق امینی کے ہمراہ وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا لائحہ عمل مل کر طے کیا ہے۔ توہین مذہب کی روک تھام کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اور ان سب میں شفیق امینی نے اس بات کی تصدیق کی کہ حکومت نے ہمارے سارے مطالبات مان لیے ہیں اور کراچی تا اسلام آباد لانگ مارچ جاری تھا، حکومت نے جیلوں میں روک رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس ہو چکی ہے، بہت سارے مطالبات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے ہر پاکستانی غمزدہ ہے۔ ایک بے گناہ کو سزا دی گئی، قید میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ TLP کا ایک مطالبہ تیل کی قیمتوں میں کمی بھی تھا۔ اس کا طریقہ کار ہم نے TLP کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے بھی یقین دلایا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی۔ اچھا، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو عدلیہ اس وقت حکومت کے نشانے پر ہے، وہیں دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہ ہو۔ سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ اعتزاز احسن صاحب کے وکیل ہوں گے، وہ دلائل دیں گے۔ اس سب سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ ایک جانب عدلیہ بامقابلہ حکومت تو تھا ہی، اب اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ عدلیہ کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے۔ ملکی حالات پہلے ہی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کہا کہ وہ اس واقعہ میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہیں اور نہ ہی ملک میں توڑ پھوڑ کے حق میں ہیں، تاہم میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں۔ ملتان سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ملتان میں مجھ پر 5 من گھڑت کیسز درج کیے گئے۔ 9 مئی کے واقعات میں مجھ پر 13 دفعات لگائی گئیں مگر ایک بھی ثابت نہ کر سکے۔ میں تو ملتان میں موجود ہی نہیں تھا، مگر انتظامیہ میں کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں گرفتار ہوا، اڈیالہ جیل گیا اور مقدمات ملتان میں درج ہو گئے۔ جھوٹے مقدمات کی وجہ سے انتظامیہ کی ساخت برے طریقے سے متاثر ہوئی۔ عدالت نے قبل از وقت میری ضمانت منظور کی ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں۔ اس کے علاوہ لندن اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی پیرس میں ایک اجلاس کے بعد لندن جانا ہے اور وہاں PML نون کے تاحیات پارٹی لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے اور الیکشن کے متعلق اجلاس میں مشاورت کرنی ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم سمیت پارٹی کی باقی قیادت کے اہم رہنما شریک ہوں گے۔ اجلاس میں انتخابات کی تاریخ اور موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی اور الیکشن کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ الیکشن سے قبل پاکستان آنے یا نہ آنے پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ PDM جماعتوں اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 13 اگست کو نگران حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے اور اگر مدت ختم ہوتی ہے تو آئین کے مطابق 60 دن میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں اور اگر نگران حکومت مدت سے 4 یا 5 دن پہلے مستعفی ہو جاتی ہے تو پھر 90 دن میں الیکشن کروانا ہوں گے۔ اس حساب سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا وقت مل جائے گا، مگر اس سے زیادہ وقت اب نواز شریف صاحب چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اب یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اب عمران خان کو گرایا نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ عمران خان کو جھکایا نہیں جا سکتا۔
کیونکہ نہ تو وہ جھکا ہے اور نہ ہی عمران خان نے ہار مانی ہے۔ اب عمران خان کا اسٹرائک بیک کرنے کا وقت ہے۔ نواز شریف کو یہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان پر مزید پریشر بلڈ کیا گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پہلے سے اور بھی زیادہ لوگوں میں پاپولر ہو جائے۔ یہ لوگ ایک بہت بڑا سیاسی جوا کھیلنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں ان لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں پیپل پارٹی کی۔ پی ڈی ایم کا حصہ بن کر حکومت میں بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ کے مزے بھی لوٹ لیے، اپنی کرپشن کے کیسز بھی معاف کروا لیے، بیرون ملکوں کے دورے بھی کر لیے، جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ اب چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو جاتے جاتے عوام کی نظروں میں ہیرو بھی تو بننا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے پر بلاول بھٹو زرداری نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ ہونا چاہیے، اور پھر اسحاق ڈار سے اتفاق رائے پر 35% کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور 2-3 چیزوں پر ان کے پھڈے ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ سب ان کے بہانے ہیں۔ پیپل پارٹی اب سارا ملبہ پی ایم ایل نون پر ڈال کر خود کو حکومت سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، بے روزگاری اور مہنگائی کا جو عالم ہے، وہ سب اس حکومت کی وجہ سے ہے، اور خود کو حکومت میں ہیرو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں عوام پاگل ہے، عوام کو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے سوات کے جلسے میں یہ کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کچھ کہیں اور بجٹ میں کچھ اور بات لکھی ہو۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب ان لوگوں میں دنگل شروع ہونے والا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں پیپل پارٹی کا کردار بہت کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مطلب کردار کم ہے یعنی اچھا والا کردار ہے ان کا۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ معاشی تباہی میں پیپل پارٹی کا قصور نہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے بلاول بھٹو نے حملہ آوروں کو پیغام دیا کہ ہم آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اور آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے واقعے میں جو کچھ ہوا اس پر یہ لوگ بہت خوش تھے۔ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کی عادت اور کارکنوں کو رگڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان لوگوں کی ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ملک کے لیے کتنے لوئل ہیں۔ اگر عوام کی بات کی جائے تو جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کا دکھ ساری عوام کو ہوا تھا۔ ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کے ساتھ کیا ہوا، یہ لوگ تو اندر سے بہت خوش بیٹھے تھے۔ اس بات سے ان کی نیت کے فطور کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو بلاول بھٹو کی، وہ یہ کہ بلاول بھٹو نے کہا جس طرح ہم نے کراچی میئر کا الیکشن جیتا اسی طرح ہم پورے ملک کا الیکشن اس بار جیتیں گے۔ سب کو پتہ ہے کراچی میئر کا الیکشن کس طرح جیتا گیا تھا۔ میری تو رائے ہے اگر اسی طرح پورے ملک کا الیکشن جیتنا ہے تو پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلاول بھٹو کو سیدھا سیدھا وزیر اعظم ہی بنا دیں۔ فضول میں اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو خرچہ الیکشن پر آنا ہے وہ آپ لوگوں نے عوام پر تو لگانا نہیں ہے، اس لیے وہ پیسہ ان کے سوئس اکاؤنٹوں میں جمع کروا دیں۔ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکیورٹی اور پیسہ تو حکومت کے پاس پہلے ہی نہیں ہے، تو اس بار بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اور اگلی مدت پوری ہونے کے بعد مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں جی ایچ کیو کے حوالے سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جنرل فیض حمید کے بارے میں ہاؤس اریسٹ کی خبریں آ رہی تھیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے مل نہیں سکتے اور نہ ہی کسی سے فون پر بات کر سکتے ہیں، میڈیا سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ان 4 جنرلوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کو تیار کیا۔ اس حوالے سے ایک جنرل صاحب صدر پاکستان بننا چاہتا تھا، ایک جنرل ISI کا چیف بننا چاہتا تھا، ایک کوئی بھی عہدہ چاہتا تھا۔ اس میں بہت سے صحافیوں نے بہت ہی عجیب اور من گھڑت باتیں بنانا شروع کر دی۔ جی ایچ کیو کے ذرائع سے یہ بات کلیئر ہے کہ کسی بھی ریٹائرڈ جنرل سے 9 مئی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں چل رہی۔ تو یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹ۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔